سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑھ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے لا تعداد بے شمار آدمین درود و سلام امام الانبیاء امام المتقین امام المرسلین امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز سامعین محترم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ذات اقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک معجزات عطا فرمائے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بڑے بڑے 3 معجزات نے جنہاں دا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، جنہاں دے اندر سب تو بڑا معجزہ خود قرآن کریم ہے، جڑی کتاب اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ اس بعد چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا جنہوں شک قبر کیا جاتا ہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور جس معجزے کا آج اسی اپنے جمعہ کے اندر مختصر وقت کے اندر ذکر کرنا گے، اور واقعہ معراج کیا جاتا ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ایک بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ اور اس سارے سفر کے اندر جڑے مشاہدات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرائے گئے ہیں، اجمالی طور پہ انہاں دا ذکر انہاں دا تذکرہ انشاءاللہ اسی اس تھوڑے دے وقت اندر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے، اور پھر سورہ نجم کے اندر بھی اجمالی طور پہ اس سفر کا ذکر موجود ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کے نازل ہونے والے قرآن کے اندروں اس واقعہ کو تھوڑا جہا قرآن کے اندر بیان کرنے ہیں۔ الہ العالمین نے اپنی کتاب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس معجزے کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے اعلان فرمائے نے بابرکت ذات جس ذات نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے تھوڑے جے حصے کے اندر، رات کے مختصر حصے کے اندر اپنے بندے کو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی تو لے کے آسمان تک اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ قربان جاواں کا الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر آرام کرتا پھراواں، رات کا وقت ہے، اللہ کے نورانی فرشتے میرے کول آ جاندے نے، آ کے مینوں جگایا، آ کے مینوں جگا کے تے مسجد بیت اللہ کے اندر لے گئے نے، حتیم کے اندر جا کے لٹا دتا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے سینہ پاک کو کھولیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دل مبارک کو نکالیا گیا، آب زمزم دے نال صاف کیتا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر میرے دل کو میرے سینہ پاک دے اندر رکھ دیتا گیا۔ جنت دے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام براق لے کر کے آئے نے، سواری لے کر کے آئے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری تے سوار ہون لگے نے تے براق نے نا
وما ارسلناك الا رحمة للعالمین۔ اے براد ٹھہر جا، تینوں نہیں پتا ہے کیڑی عظمتاں والی ہستی ہے جہدے بارے اللہ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمائے نے۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے براد جانتا نہیں یہ دیاں عظمتاں کنیاں نے، اے براد جانتا نہیں یہ دیاں شاناں کنیاں نے جہدے بارے اللہ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمائے نے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے براد کے ایتھے او نبی ہو جہدے سر دے اوپر اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے براد ٹھہر جا، یہ کیڑی عظمتاں والی ہستی اج تیرے تے سوار ہون لگی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جہڑی مکے دے اندر قدم رکھے، اللہ فرمان لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے براد یہ وہ ہستی ہو جہدے بارے اللہ کا قرآن اعلان کرتا پیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براد دے قریب ہوئے نے۔ براد نے پٹکنا بند کر دیتا ہے، براد نے شیخیاں دکھانیاں بند کر دیتیاں نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے نے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے مسجد اقصی دے اندر پہنچے نے۔ قربان جاواں مسجد اقصی دے اندر 1,24,000 انبیاء دا جنگ کٹائے، 1,24,000 نبی مسجد اقصی دے اندر موجود نے۔ قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر داخل ہوئے نے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے قبہ شہرا دے کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء دی جماعت اندر تشریف فرما نے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کہی ہے، مصلی امامت دے کول کھڑے ہو گئے نے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر فرمائی ہے تے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں تکبیر کہی نا تے ہر نبی جیڑا ہے اس سوچ دے اندر مبتلا ہو گیا کاش کہ اج دا خوش نصیب موقع، اج دا خوش نصیب لمحہ جیڑا ہے میرے حصے دے اندر آ جائے، اللہ میرے حصے دے اندر سارے انبیاء دی امامت نو کر دے۔ قربان جاواں سارے نبی اس سوچ دے اندر مبتلا نے۔ اینی دیر دے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ جاندے نے، ادب دے نال احترام دے نال میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھے مبارک تے پکڑدے نے تے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی کس انتظار تے کھڑے جے؟ کیا اس مجلس دے اندر، کیا اس مسجد دے اندر تہاڈی ذات نالوں زیادہ افضل کوئی ہے وے؟ تہاڈی ذات نالوں زیادہ کوئی عظمت والا ہے وے؟ تہاڈی ذات نالوں زیادہ کوئی بلندی والا ہے وے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ نا مصلی تے کھڑے ہو جاؤ نا، مصلی تے کھڑے ہو کے انبیاء دی جماعت کرواؤ نا۔ قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت تے آئے نے تے شاعر نے اپنے انداز اندر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھائے عقیدت پیش کیتے نے۔
جبریل نبیان اعلان کیتا شفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے قربان جاواں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب نال بڑے احترام نال میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے کندھیاں تو پکڑیا ہے تے مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا قربان جاواں تے شاعر نے اپنی زبان اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اس بلندی کو بیان فرمایا آندے نے جتھے ہووے آقا اے ہوئی نہیں سکدا جتھے ہووے آقا اے ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکان چیر جا پار پہنچی بن میرے محمد دے جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا قربان جاواں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نو پکڑیا ہے مصلی امامت کھڑے کر دیندے نے تے نال جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے سونیا کلبت مشارق الارض و مغاربها ما رأيت احدا مثل محمد اے سونیا اس مجلس اندر تے تہاڈے پائے دا تہاڈی فضیلت والا کوئی بھی آدمی موجود نہیں ہے بلکہ حضرت جبرائیل نے تے انجا کیا سونیا میں مشرق تو لے کے مغرب تک پھریا وا شمال تو لے کے جنوب تک گیا وا اور فرمایا آسمان تو لے کے زمین تک آیا وا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی دے اوپر وحی لے کے آیا وا میرے سامنے ہر نبی دا کردار ہے میرے سامنے ہر نبی دی گفتار ہے میرے سامنے ہر نبی دا اخلاق ہے میرے سامنے ہر نبی دا کمال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہندے نے سونیا ہر نبی دے حسن نو جاننا وا ہر نبی دے نال گفتگو کیتی ہے لیکن قربان جاواں سونیا تہاڈے ورگا کمال کسے دا نہیں تہاڈے ورگی گفتار کسے دی نہیں تہاڈے ورگا اخلاق کسے دا نہیں تہاڈے ورگا کردار کسے دا نہیں تے فرمایا نہ تہاڈے ورگا کسے دا جمال ہے نہ تہاڈے ورگا کسے دا کمال ہے اللہ نے تانوں پاک کمال شخصیت بنایا ہے فرمایا ایسے نہیں تے اے مصلی امامت واسطے سجدہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی ذات نو سجدہ ہے قربان جاواں آقا علیہ السلام مصلی امامت تے کھڑے نے 1,24,000 نبی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پیچھے کھڑے نے اور ایک روایت کے اندر آقا علیہ السلام دے پیچھے 7 آسماناں دے فرشتیاں نو اللہ نے نازل کیتا ہے جنہاں دے نزول دی وجہ تو زمین جیڑی فرشتیاں نال بھر گئی ہے مسجد فرشتیاں نال کھچا کھچ بھر گئی ہے آقا علیہ السلام نے 7 آسماناں دے فرشتیاں نو تے 1,24,000 نبی نو اپنی امامت اندر نماز ادا کروائی ہے نماز پڑھائی ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان آپ کا مقام اور آپ علیہ السلام دی افضلیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اس رات سارے نبیوں نالوں ممتاز کر کے اور فرما دیتا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ایک افضلیت ہوئے جنہوں اللہ چاہے عطا کر دے قربان جاواں آقا علیہ السلام نے مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھائی ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام دے نال پہلے آسمان تے گئے نے جا کے دروازہ کھڑکایا تے اگوں اندر آسمان دے فرشتے نے سوال کیتا من دخل باب دروازہ کس بندے نے کھٹکھٹایا حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان فرماندے نے دروازہ جبرائیل نے کھٹکھٹایا وا میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے نے تے اس کر کے جلدی دے نال دروازہ کھول دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تے آ گئے ایتھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کیتا گیا ہے 12,000 فرشتے آسمان دے پہلے دروازے تے موجود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اس نوجوان وال دیکھنا وا اے حسن وال دیکھنا وا تے مینوں انج لگدا ہے جویں اللہ نے حسن دے دو حصے پیدا فرمائے نے تے ایک حصہ ساری کائنات اندر تقسیم کر دیتا ہے اور ایک حصہ جڑا ہے کلا اس نوجوان کو عطا کر دیتا ہے قربان جاواں وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ملاقاتاں کیتیاں نے چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات ہو گئی ہے پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام دے نال چھٹے آسمان تے حضرت موسی علیہ السلام دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقاتاں ہو گئیاں اور ساتویں آسمان تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھیا بابا جی ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نال ٹیک لا کے بیٹھے نے تے فرمایا اے میرے صحابہ میں دیکھیا ہے اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام نو شکل دے اندر صورت دے اندر سیرت دے اندر کردار دے اندر اخلاق دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بالکل مشابہ نے فرمایا میرے صحابہ اگر تسی ابراہیم علیہ السلام دا دیدار کرنا چاہتے جے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کر لو اے ابراہیم علیہ السلام بالکل میں محمد جیسے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ فرماندے نے مینوں ہور اوپر کیتا گیا آپ فرماندے نے میں اللہ دے اینا قریب ہویا اللہ دے اینا نزدیک ہویا وا کہ مینوں اللہ نے جیڑیاں کلمہ پیدا کیتیاں نے جیڑیاں او لکھدیاں پیاں نے جیڑیاں او تحریر کردیاں پیاں نے انہاں کلمہ دے چلن دی آواز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاناں نال سنی ہے انہاں دی آواز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی سرسراہٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاناں مبارکاں دے نال سنی ہے انہاں میں اللہ دے قریب ہو گیا انہاں میں اللہ دے قریب ہو گیا اور سورہ نجم دے اندر اللہ نے اس واقعہ کا ذکر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام اللہ رب العزت دے اینا قریب ہو گئے نے اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر میں اللہ دے نال ہم کلام ہویا اللہ دے نال گفتگو کیتی ہے اللہ دے نال بات چیت کیتی ہے پھر اللہ رب العزت نے مینوں جنت دا مشاہدہ کروایا ہے تے مینوں دوزخ دا مشاہدہ بھی کروایا حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے مینوں جنت دے اندر داخل ہوئے نے آپ علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں جنت اندر گیا تے میری نظر ایک بڑی خوبصورت نہر تے پیندی ہے آپ نے فرمایا جس نہر دا پانی دودھ نالوں چٹا تے شہد نالوں میٹھا ہے آپ علیہ السلام فرماندے نے میں پوچھا جبرائیل علیہ السلام دے کولوں اے جبریل اے نہر کیڑی ہے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے سونیا اے وہی نہر ہے جیدا وعدہ اللہ نے تواڈے نال کیتا ہے جڑی نہر اللہ نے تانوں کل قیامت والے دن عطا فرمانی ہے جدے بارے اللہ نے اعلان کیتا ہے نا انا شانئک هو الابتر یہ سونیا اے وہی حوض کوثر ہے سونیا اے وہی کوثر دی نہر جڑی اللہ نے تانوں کل قیامت والے دن عطا کرنی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں تھوڑا جہا ہو لگے ہویا تے میں کی دیکھنا پیا وا جنت دے اندر میرے اگے اگے چلن دی کسے بندے دی آواز آ رہی ہے کسے بندے دے
صلی اللہ علیہ وسلم سنتا پہ آوا آپ علیہ السلام نے پوچھا جبریل اے بندہ کیڑا ہے جڑا میرے اگے اگے چلدا پہ آئے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے نے سونیا اے تاڈا غلام بلال جڑا چلدا زمین تے وے اللہ قدماں دی آواز جنت دے اندر سنا رہے نے قربان جاواں آپ نے فرمایا بلال دے چلن دی آواز اللہ نے مینوں جنت دے اندر سنائی ہے قربان جاواں کیسا مقام تے کیسا رتبہ اللہ نے حضرت بلال علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمایا قربان جاواں رنگ دا کالا ہے موٹے موٹے ہونٹاں والا ہے لیکن قربان جاواں اللہ نو اداواں انیاں پسند نے اللہ نو تقوی اتنا پسند ہے اللہ نو ایدی توحید ایڈی چنگی لگدی ہے اللہ جنت دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت بلال دے قدماں دی آواز جیڑی ہے سنا رہے نے قربان جاواں آپ فرماندے نے میں تھوڑا جہا ہو لگے گیا نا تے میں دیکھنا وا جنت دے اندر ایک موتیاں دا محل بنیا بڑا خوبصورت محل ہے تے آپ علیہ السلام فرماندے نے جبریل اے محل کس بندے دا ہے تے حضرت جبریل فرماندے نے سونیا اے تہاڈی امت دے اندروں ایک قریشی نوجوان ہے جنوں اللہ نے اے محل عطا کرنا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں بھی قریشی ہاں کتے محل میرا تے نہیں ایڈا خوبصورت محل آپ نے فرمایا اے جبریل کتے محل منوں تے اللہ نے عطا نہیں فرمانا فرمایا آقا علیہ السلام جی ایک محل تہاڈا نہیں ہے بلکہ تہاڈے غلام حضرت عمر فاروق کو اللہ نے یہ محل عطا فرمایا قربان جاواں فرمایا یہ تیرے عمر دا محل ہے جڑا اللہ نے اودے آن تو پہلے تیار کیتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا محل بن چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں آج کوئی مننے نہ مننے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے جنتی ہون کا اقرار کرے نہ کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا کوئی چھپا نہیں اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جنت کے اندر تعمیر کر دیتا ہے جنت کے اندر بنا دیتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں چاہیا کہ اس محل اندر داخل ہوا آپ علیہ السلام داخل ہون لگتے نے آپ علیہ السلام نے دیکھیا اس محل اندر ایک خوبصورت عورت ہے جڑی وضو بھی کرتی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مینوں عمر دی غیرت یاد آ گئی تے میں اوتھوں ہی پیچھے ہٹ گیا کہ عمر کیتے اس بات دا ناراضگی دا اظہار ہی نہ کردا ہے قربان جاواں آقا علیہ السلام فرماندے نے میں تھوڑا جہا ہور اگے گیا ہاں تے جنت دے اندروں ایک ایسی خوشبو آئی ہے جڑی پہلے جنت دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں سنی فرمایا ایک ایسا مقام آیا اتھوں ایسی پیاری خوبصورت دل لگا جان والی خوشبو محسوس کی تھی تو میں جبرائیل نے پوچھا اے جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے جنہی جنت کے باقی حصیاں کے اندر نہیں باقی حصیاں جب نہیں آ رہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے نے سونیا اے موسیٰ علیہ السلام دی امت دی ایک عورت ہے جیڑی عورت فرعون دی غلامی فرعون دے گھر کام کرنے والی ہے فرعون دی نوکرانی ہے فرعون دے گھر کام کردی ہے ایک دن اس عورت نے اللہ رب العزت دی توحید دا اعلان کیتا فرعون نے بڑیاں سخت سزاواں دے گے اس عورت کو چلتے کڑائے تے چھڈیا ہے تے اللہ رب العزت نے اس استقامت دے بدلے اس عورت نو جنت دے اندر محلہ عطا کیتے نے فرمایا سونیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دی اے عورت ہے جنہیں رب دی توحید دی خاطر ماراں کھدیاں جنہیں کلمہ توحید اپنایا پھر اس نے استقامت اختیار کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اور بھی مشاہدات جنت کے اندر کروائے گئے وقت تھوڑا ہے
حالات جڑے بہت زیادہ نے، اس کر کے تھوڑے تھوڑے اشارتاً ذکر کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے، ایک دو واقعات صرف آپ کے سامنے ایک دو مشاہدات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت دے اندروں کٹ کے میں دوزخ دے ول لے آندا گیا، جبرائیل علیہ السلام میرے نال نے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت دا نظارہ کرتا پیا اور جنت دے نظارہ کرن تو بعد دوزخ دا مشاہدہ کرتا پیا، آپ فرماتے ہیں میں دوزخ دے قریب دی گزریا، ایک گروہ ایسا میں دیکھیا ہے جنہاں نوں اللہ رب العزت دے فرشتے جڑے نے آگ دیاں لگاماں پائیاں نے، آگ دے کپڑے پہنائے نے تے آگ دے کوڑے انہاں عورتاں دے برسائے جا رہے نے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کیڑیاں بد نصیب عورتاں نے، یہ کیڑیاں بد قسمت عورتاں نے جنہاں دے نال سلوک کیتا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے سونیا تہاڈی امتیاں اے او عورتاں نے جڑیاں میت تے لوہا کریا کردیاں سن، جڑیاں میت تے بہن پایا کردیاں سن۔ سونیا تہاڈی امتیاں اے او عورتاں نے جڑیاں اپنے خاوند دی نافرمانی کریا کردیاں سن، اپنے خاوند دی ناشکری کریا کردیاں سن۔ سونیا قیامت تک اللہ انہاں عورتاں نوں ایہی عذاب دیندے رہن گے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے میں تھوڑا جہا ہو کے گیا، میں دیکھیا ایک گروہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اپنے تانبے دے ناخنا دے نال اپنے چہریاں نوں نوچ رہے نے، اپنے جسم نوں نوچ رہے نے، نوچ نوچ کے اپنا گوشت خود کھا رہے نے۔ آقا علیہ السلام پوچھتے نے اے جبرائیل کیڑے لوگ نے؟ فرمایا سونیا تہاڈی امت دے او لوگ نے جڑے لوگاں دی چغلی کریا کرتے سن، جڑے لوگاں دی غیبت کریا کرتے سن۔ اللہ قیامت تک انہاں نوں اسی عذاب دے اندر مبتلا رکھن گے۔ قربان جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے نذیر بھی بنا کے بھیجا ہے۔ جتھے آپ جنت دیاں خوشخبریاں سناندے نے اوتھے آپ جہنم تو اپنی امت نوں ڈراندے بھی نے، جہنم تو بچن واسطے انہاں نوں ترغیب بھی دلاندے نے او میری امت دے لوگو اس ہولناک جہنم دے کول بچ جاؤ، اس ہولناک باتی دے کول بچ جاؤ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے چلدیاں میں ایک ایسے گروہ دے کولوں گزریا وا، فرمایا جڑی عدالتاں دے اندر جھوٹیاں گواہیاں دیا کرتے سن، عدالتاں دے اندر جھوٹیاں گواہیاں دے پھٹے لا کے بیٹھے سن، اے او وکیل نے، اے او لوگ نے جڑے 2000 دے جھوٹی گواہی دے کے لوگاں دے نال ظلم کروایا کرتے سن۔ سونیا قیامت تک اللہ انہاں لوگاں نوں اس عذاب دے اندر مبتلا رکھن گے۔ میرے دوستو جڑے مشاہدات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے نے نا اللہ دے کولوں دعا کریا کرو اللہ سانو اس جہنم دے کولوں محفوظ فرما لے۔ اللہ انہاں لوگوں تو سانو نہ کرے جڑے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دے اندر دے کے آئے نے۔ اس کر کے میرے دوستو میرے پیرو اور میرے بھائیو اپنے آپ کو اس جہان واسطے تیار کریے تاکہ کل قیامت والے دن اسی اپنے رب دے سامنے کھڑے ہوئیے کہ سانو کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پے، اسی رب دے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہوئیے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مینوں اور تانوں جو سنیا سنایا اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ وما علیک الا البلاغ المبین۔ سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر
اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے مازاگ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے